نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 324 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ ایک صاحب سوال کر رہے ہیں کہ بہت سے لوگ جو یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام لوگوں کی دعوت کی تھی، سبھی مخلوقات کی، اور اس کے لیے بہت تیاریاں کی تھیں، اور جب سب کھانا پک کر تیار ہوا تو ایک مچھلی سمندر سے نمودار ہوئی، اور اسی ایک مچھلی نے وہ سارا کھانا کھا کر ختم کر دیا الی آخرہ۔ تو یہ واقعہ کہاں سے ثابت ہے، اس کی سند کیا ہے، وضاحت فرمائیں۔ جواباً عرض ہے کہ اس طرح کا کوئی واقعہ قرآن کریم میں یا احادیث شریفہ میں موجود نہیں ہے، البتہ بعض کتابوں میں بغیر کسی سند کے اسے لکھا گیا ہے، اور ظاہر یہ ہے کہ یہ اسرائیلی روایات میں سے ہے، جس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ ہم نہ اس کی مکمل تصدیق کرتے ہیں اور نہ اس کو جھٹلاتے ہیں۔ البتہ بہرحال اسے حدیث یا قرآن کے حوالے سے بیان کرنا صحیح نہیں ہے، اسرائیلی روایت کے طور پر ذکر کیا جا سکتا ہے۔ سوال ہے کہ کیا کوئی ایسی معتبر روایت موجود ہے جس میں یہ ذکر ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک مرتبہ پیٹ میں درد ہوا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں علاج کے لیے ریحان یعنی تلسی کے پتے کھانے کا حکم دیا؟ کیا ایسی کوئی روایت موجود ہے؟ جواباً عرض ہے کہ بعینہ اس طرح کی روایت تو دستیاب نہیں ہوئی کہ تلسی کے پتے کھانے کا حکم دیا گیا ہو، البتہ تفسیر کبیر میں جو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، کچھ اسی سے ملتا جلتا واقعہ مذکور ہے، اور اس میں یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں درد ہوا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے جنگل کی کسی جڑی بوٹی کے کھانے کا حکم دیا، جس کے استعمال سے آپ کو شفا ہو گئی۔ پھر دوسرے وقت پھر کسی موقع پر آپ کو درد ہوا تو آپ نے از خود وہی جڑی بوٹی استعمال فرمائی، لیکن اس مرتبہ فائدہ ہونے کے بجائے درد اور بڑھ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلی مرتبہ تو تم نے میرے حوالے سے جڑی بوٹی کھائی تھی اور دوسری مرتبہ از خود استعمال کی ہے، یہ اس کا اثر ہے، تو یاد رکھو کہ میرے نام کے بغیر دنیا میں کوئی چیز تریاق نہیں بن سکتی۔ یہ روایت انہوں نے نقل فرمائی ہے، لیکن یہ بھی سند کے بغیر ہے، لہٰذا یہ کوئی حدیث نہیں ہے بلکہ اسرائیلی روایات میں سے ہے، اس کی بھی تصدیق یا تکذیب نہیں کی جا سکتی، حدیث کے طور پر البتہ اسے بیان نہ کیا جائے۔ ایک صاحب سوال کر رہے ہیں کہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے بہت سے انعامات میں سے ایک انعام یہ تھا کہ ان کے جب بچے پیدا ہوتے تھے تو ان کے لیے جنت سے لباس لایا جاتا تھا، جیسے بڑے ہوتے رہتے تھے وہ لباس بھی بڑا ہوتا رہتا تھا، تو کیا یہ واقعہ درست ہے؟ جواباً عرض ہے کہ جنت کے لباس لانے کی بات تو کہیں نہیں ملی،
البتہ تفسیر ابن کثیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے یہ صراحت ہے کہ جس وقت بنی اسرائیل وادی تیہ میں مقیم تھے اور سزا کے طور پر انہیں 40 سال اس وادی میں سرگرداں رہنا پڑا، تو اس وقت ان کے جو کپڑے تھے وہ نہ تو پھٹتے تھے اور نہ میلے ہوتے تھے۔ اتنی بات تو حضرت ابن عباس کی روایت میں ہے، باقی یہ جنت سے کپڑے آتے اور پھر بڑے ہوتے رہتے، اس کی صراحت نہیں ہے۔ اور اس کو اسی انداز میں جس حد تک ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا بس اسی حد تک بیان کیا جا سکتا ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ ایک صاحب نے ہمیں عمل بتایا ہے کہ سورہ بقرہ 7 دن تک پڑھی جائے تو ساری حاجتیں پوری ہو جائیں گی، تو اس بارے میں کیا حکم ہے، پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ سورہ بقرہ پڑھنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ احادیث شریفہ میں وارد ہے کہ سورہ بقرہ جہاں پڑھی جاتی ہے وہاں جادو اور جنات وغیرہ کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ البتہ 7 دن کی تعیین یہ کوئی شرعی چیز نہیں ہے، تجربے کی بات ہے، کوئی اس پہ بھی عمل کرنا چاہے بلا التزام کے تو درست ہے، کر سکتا ہے۔ سوال ہے کہ نماز میں قیام کی حیثیت کیا ہے؟ اگر یہ فرض ہے تو بغیر عذر کے بیٹھ کر نفل پڑھنا کیسے جائز ہے؟ جواب مرحمت فرمائیں۔ تو جواباً عرض ہے کہ حضرات فقہا نے لکھا ہے کہ فرض اور واجب نمازوں میں قیام فرض ہے غیر معذور کے لیے، البتہ سنن و نوافل میں قیام فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی سنت یا نفل بیٹھ کر پڑھے تو ثواب آدھا ملے گا، البتہ نماز درست ہو جائے گی، اور اگر معذور ہے تو وہ پھر بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے، چاہے فرض نماز ہو یا سنت اور نفل، اور امید ہے کہ اسے ثواب پورا ہی ملے گا۔ سوال کرتے ہیں کہ مجبوری میں مسجد کے اندر کرسی پر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ میرے کمر میں شدید تکلیف ہے، اگر میں بغیر کرسی کے نماز پڑھوں تو بعد میں بہت تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ جب میں مسجد میں کرسی پر بیٹھتا ہوں تو لوگ مجھے عجیب و غریب انداز سے دیکھتے ہیں، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نیچے بیٹھ کر لوگ قرآن پڑھتے رہتے ہیں اور تم کرسی پر بیٹھے رہتے ہو، تو میں بڑی کشمکش میں ہوں، اس بارے میں شرعی حکم واضح فرمائیں۔ جواباً عرض ہے کہ جو شخص زمین پر بیٹھ کر سجدہ کر سکتا ہو اس کے لیے زمین ہی پر بیٹھ کر نماز پڑھنی چاہیے، وہ کرسی پر نہ بیٹھے۔ لیکن اگر زمین پر بیٹھنا مشکل ہو تو ایسے شخص کے لیے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، یہ عذر کی وجہ سے گنجائش ہے۔ لہذا ایسے معذور شخص کے لیے جب وہ کرسی پر نماز پڑھ رہا ہو تحقیر کے جذبات دل میں نہیں لانے چاہیے، اور جس وقت وہ کرسی پر نماز پڑھ رہا ہو اور دیگر لوگ نیچے بیٹھے ہوں اور نیچے بیٹھ کر قرآن پڑھیں تو یہ بے ادبی میں شمار نہیں ہے، اس لیے اس کی وجہ سے کوئی اعتراض اشکال نہ کیا جائے۔ پوچھتے ہیں رکوع کی حالت میں گھٹنوں کو پکڑنے کے سلسلے میں احادیث مبارکہ میں مختلف الفاظ وارد ہوئے ہیں، مثلا اخذ، قبض، وضع وغیرہ، تو اس کی بہتر توجیہ کیا ہوگی؟ جواباً عرض ہے کہ یہ تینوں الفاظ آپس میں متعارض نہیں ہیں۔ جو قبض کا لفظ ہے وہ وضع کو بھی شامل ہے اور اخذ کو بھی شامل ہے، اور حنفیہ نے اسی لفظ کو لیا ہے کہ گھٹنے پر
رکوع کی حالت میں جب ہاتھ رکھا جائے گا تو انگلیاں کھول کر کے گھٹنوں کو پکڑا جائے گا، یہی مسنون طریقہ ہے، اور یہ مردوں کے لیے ہے۔ البتہ عورتیں جو ہیں وہ صرف ہاتھ رکھیں گی، کیونکہ ان کے لیے استر وہی ہے۔ ایک شافعی عالم کی طرف سے سوال آیا ہے کہ احناف کے نزدیک سونے چاندی کے علاوہ دیگر دھاتوں پر زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں؟ اردو کی کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے کہ اگر یہ چیزیں تجارت کی غرض سے ہوں تو تجارت کے طور پر زکوٰۃ واجب ہوگی، اور اگر بطور استعمال ہیں تو واجب نہیں ہے۔ تو ذہن میں یہ خلجان پیدا ہوتا ہے کہ جو دھات زیور کے طور پر استعمال ہو رہی ہیں ان میں زکوٰۃ واجب کیوں نہیں ہے، جبکہ سونا چاندی اگر زیور کے طور پر بھی استعمال ہو تو آپ زکوٰۃ واجب کرتے ہیں۔ حالانکہ بہت سے زیورات جو سونے چاندی کے علاوہ ہیں وہ بھی بہت قیمتی ہوتے ہیں۔ تو اس بارے میں مجھے احناف کے نزدیک جو فرق ہے اس کی کوئی علت مجھے نہیں مل رہی ہے، آپ اس کی وضاحت فرمائیں۔ جواباً عرض ہے کہ احناف کے نزدیک سونا چاندی اپنی خلقت کے اعتبار سے نقود میں شمار ہیں، یہ چاہے استعمال کی شکل میں ہوں یا تجارت کی شکل میں ہوں یا ویسے ہی رکھے ہوئے ہوں، یہ مال نامی کے حکم میں ہیں، ان پر بہرحال زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اور جو دیگر اشیاء ہیں، دیگر دھاتوں کے بنے ہوئے زیورات ہیں، ان میں یہ نیت دیکھی جائے گی کہ وہ تجارت کے لیے ہیں یا نہیں۔ جب وہ تجارت کے لیے ہوں گے تو مال نامی کے اندر آئیں گے، یعنی بڑھنے والا مال اس میں شامل ہوں گے۔ اس سے پہلے وہ مال نامی نہیں ہے، لہذا استعمالی شکل میں ان پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ جیسے کہ گھر کی دیگر اشیاء ہیں، برتن ہیں، کپڑے ہیں، جوتے چپل ہیں، بڑے بڑے قیمتی ہوتے ہیں، لیکن ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے کیونکہ وہ استعمالی ہیں۔ سونے چاندی پر نقود ہونے کے اعتبار سے باہر صورت زکوٰۃ واجب ہوتی ہے احناف کے نزدیک۔ سوال ہے کہ ایک شخص نے کسی شہر میں ہوٹل کرائے پر لیا اور اس کا سالانہ کرایہ 10 لاکھ روپے طے ہوا۔ اب اس نے ٹورسٹ والوں کو ایک کمرے کرائے پر دینے شروع کیے۔ جب سال کے اخیر میں حساب لگایا تو کبھی تو آمدنی 12 لاکھ ہوئی، کبھی 8 لاکھ رہ گئی۔ تو اب زکوٰۃ کس حساب سے کس رقم پر لگائے گا؟ جواباً عرض ہے کہ اس صورت میں جو 10 لاکھ روپے آپ کو دینے ہیں ہوٹل کے مالک کو، یہ تو آپ کے اوپر واجب الادا قرض ہے۔ تو جس دن آپ زکوٰۃ کا حساب لگائیں گے، سال کے جس دن، اگر یہ پیسے ادا نہ ہوئے ہوں اس وقت تک، تو جتنے ادا نہیں ہوئے ہوں گے اتنی رقم قرض میں شامل ہو کے اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اور اس کے علاوہ جو آپ کی آمدنی اس دن ہے بیلنس موجود، اس پر زکوٰۃ ہوگی، اور جو آئندہ آنے والی آمدنی ہے اس پر فی الوقت زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ جب آپ کے ہاتھ میں آئے گی اور اگلے سال تک رہے گی تب زکوٰۃ ہوگی۔ الغرض زکوٰۃ کا حساب ہر دن نہیں لگتا بلکہ سال میں ایک دن لگتا ہے، جو زکوٰۃ کے حولان حول کا دن ہوتا ہے۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں تو بہت سے اشکالات خود بخود حل ہو جائیں گے۔ سوال ہے کہ ہمارے پاس بہت سے لوگ قرض حسنہ کے طور پر پیسے لینے آتے ہیں، کوئی 6 مہینے کے لیے، کوئی سال بھر کے لیے، تو کبھی تو ہمیں سال میں وہ رقم واپس مل جاتی ہے، کبھی نہیں مل پاتی، کئی سال کے بعد بھی ملتی ہے۔ تو معلوم یہ کرنا ہے کہ جو 2.5% زکوٰۃ ہے وہ کس کے ذمہ آئے گی؟ قرض دینے والے کے ذمہ یا قرض لینے والے کے ذمہ؟ جواباً عرض ہے کہ جس قرض کی واپسی کا یقین ہو تو چاہے وہ اسی سال مل جائے یا اگلے سال ملے، قرض دینے والے پر اس کی زکوٰۃ واجب ہوگی، گزشتہ سال کی بھی اور جس سال میں ملا ہے اس کی بھی۔ لینے والے پر نہیں ہے، دینے والے پر ہے۔ سوال ہے کہ ایک عورت مدینہ منورہ میں ہے، عمرے کے لیے گئی ہوئی تھی،
وہیں اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ اب جو اس کے ساتھی ہیں وہ آئندہ کل مکہ معظمہ کے لیے روانہ ہوں گے، تو عورت کیا کرے؟ عمرہ کرے یا مدینہ منورہ کے ہوٹل میں رہے؟ کیا صورت اپنائے؟ جواباً عرض ہے کہ اسے چاہیے کہ وہ مدینہ منورہ سے سیدھے جدہ چلی جائے اور وہیں سے واپسی کا نظام بنائے، ساتھیوں میں سے لوگوں کو تیار کرے جو اس کے ساتھ سفر کریں۔ الغرض پوری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ جلد از جلد وہ واپس ہو جائے اور عمرہ وغیرہ نہ کرے، اور اگر مجبوری ہو، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہ ہو، تو پھر وہ ساتھیوں کے ساتھ عمرہ کر کے آ سکتی ہے۔ بس بلا ضرورت کمرے سے باہر نہ نکلے، صرف ضرورت کے وقت ہی نکلے۔ پوچھتے ہیں اگر شوہر بیوی یہ کہیں کہ ہم نے ایک دوسرے سے طلاق لے لی ہے تو کیا اس سے طلاق واقع ہو جائے گی؟ جواباً عرض ہے کہ اگر جس علاقے میں یہ واقعہ پیش آیا وہاں اس طرح کے الفاظ وقوع طلاق کے لیے بولے جاتے ہیں تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ علاوہ ازیں ان الفاظ میں بیوی کا شوہر سے طلاق لینا اور یہ کہنا کہ میں تم سے طلاق لے رہی ہوں، اور شوہر کا اس کا اقرار کرنا، یہ بھی ان الفاظ میں پایا جا رہا ہے، تو اس سے طلاق کے وقوع کا حکم ہونا چاہیے۔ باقی جہاں کا واقعہ ہے وہاں کے مقامی علماء سے رجوع کر لیا جائے کہ ان کے ہاں اس طرح کے جملے کس معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ سوال ہے کہ بہت سے لوگ میوچل فنڈ میں پیسہ لگاتے ہیں، ایسی بزنس میں لگاتے ہیں جو حلال کام کرتے ہیں، مثلا کمپیوٹر آئی ٹی کی کمپنی ہے یا جوتے وغیرہ کی کمپنی، تو ہر مہینے 15 یا 20 ہزار روپے جمع کرتے رہتے ہیں، اس طور پر 8-10 سال میں کافی نفع ہو جاتا ہے، تو اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جواباً عرض ہے کہ ویسے تو اگر حلت کا یقین یا گمان غالب ہو تو اس طرح کاروبار کی گنجائش ہے، لیکن ہمارے ملک میں جو مروجہ میوچل فنڈ ہیں وہ اکثر مشتبہ یا حرام معاملات پر مشتمل ہوتے ہیں، اور وہ ہمارے اعتبار سے جو ہماری مقررہ حدود ہیں شرعی اس کی پابندی نہیں کرتے، اس لیے ہم اس طرح پیسہ لگانے کا مشورہ نہیں دیتے ہیں۔ ایسے کاروبار میں پیسہ لگانا چاہیے جس میں کسی طرح کا شبہ نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھیں، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔